اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت عثمانیہ 13ویں صدی میں شروع ہوئی اور اپنے عروج و زوال سے گزرتے ہوئے بالآخر 1922 میں ختم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی، کن کن لوگوں نے خلافت کے ساتھ غداری کی، تمام تفصیلات جانیے آج کی ویڈیو۔ اگر ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر 1900 کے شروع میں چلے جائیں تو ہمیں دنیا میں صرف دو ہی سپر پاور ملیں گی، سلطنت عثمانیہ اور برٹش امپائر۔ عثمانی خلیفہ کا حکم 3 براعظموں اور پورے عالم اسلام پر چلتا تھا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے ہجوم کا اندازہ صرف فوج کے سائز سے لگا لیجئے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں 28,70,000 فوجی تھے۔ بحری جہازوں، رائفلوں، توپوں اور گھوڑوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ لیکن پھر یہ سلطنت چند برسوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور آج اس کی داستان ارطغرل کے ڈراموں کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سلطنت چند برسوں میں کیسے ختم ہو گئی، یہ ایک حیران کن سٹڈی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ دل کھول کر صرف ایک حقیقت کو سمجھ لیں تو آپ پورے عالم اسلام کا المیہ سمجھ جائیں گے۔ آپ کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے اندازے کے لیے بھی زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بنیاد 34ویں خلیفہ سلطان عبد الحمید دوئم نے رکھی۔ یہ 1876 میں خلیفہ بنا۔ دنیا اس وقت تک تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگ بادشاہوں کے آمرانہ مزاج سے تنگ تھے۔ یورپ میں جمہوریت آ چکی تھی، لہذا ترک عوام نے سلطان پر جمہوریت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سلطان نے دباؤ میں آ کر عثمانی سلطنت میں پہلا آئین نافذ کر دیا، پارلیمنٹ بنائی اور مدت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ لیکن یہ نام کا وزیر اعظم تھا، اصل میں اختیارات بدستور سلطان کے پاس تھے۔ اس سیاسی منافقت پر عوامی احتجاج شروع ہو گیا۔ سلطان نے آئین منسوخ کر کے پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے بعد 30 سال تک پارلیمنٹ بحال نہ ہو سکی۔ عوامی احتجاج زور پکڑتا رہا۔ فوج اور سول دونوں انتظامیہ سلطان کے ہاتھوں میں تھی۔ سلطان نے کتابوں، اخبارات اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ بادشاہ نے فوج کو حکم دیا کہ عوام کو دبا دیا جائے، لیکن ترک فوج نے انکار کر دیا۔ جنرل نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا سیاسی حل نکالیں، عوام پر فوج کشی نہ کریں، لیکن یہ جواب بادشاہ کو اچھا نہ لگا۔ اس نے ساری عسکری قیادت بدل دی۔ سلطان نے جونیئرز اور کمزور افسر اٹھائے اور انہیں سینئر پوزیشن پر لگا دیا۔ وہ افسر سلطان کی منشا کے مطابق عوام کو دبانے لگے۔ ٹیکس کلیکشن، لا اینڈ آرڈر، بادشاہ کی سیکیورٹی اور خفیہ معاملات سب فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں 3 پاشا ابھر کر سامنے آئے: طلحت پاشا، جمال پاشا اور انور پاشا۔ ترکی میں پاشا نام نہیں ہوتا، عہدہ ہوتا ہے اور یہ میجر جنرل کے عہدے کے برابر ہوتا ہے۔ طلحت پاشا کو داخلہ امور دے دیے گئے، جمال پاشا کے پاس نیوی، جبکہ انور پاشا بڑی فوج کا سپہ سالار اور وزیر جنگ تھا۔ آپ آج بھی گوگل پر 3 پاشا ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ 3 نام آ جائیں گے۔ کیونکہ پچھلے 100 سال میں ان تینوں پاشاؤں کو یونیورسٹیوں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں بطور کیس سٹڈی کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان پر مسلسل تحقیق کی جا رہی ہے۔ یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ حکمران جب اقتدار کے لیے کمزور لوگوں کو اہم ترین پوزیشنز پر بٹھاتے ہیں تو حکمرانوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 پاشا سلطنت کے اصل اختیارات کے مالک تھے۔ انہوں نے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس بنا لی اور سلطان کو بھی اس کمیٹی کے فیصلوں کا پابند کر دیا۔ سلطان شروع میں کمیٹی کے احکامات مانتا رہا، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ میں ارطغرل کا بیٹا ہوں، سلطان میں ہوں اور میں نے ان تینوں کو تعینات کیا تھا۔ چنانچہ اس نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹیلیجنس تینوں پاشاؤں کے پاس تھی، انہیں بھنک پڑ گئی اور انہوں نے ترک فوجیوں کی پارٹی انجم اتحاد و ترقی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انجمن نے ملک بھر میں دھرنے شروع کر دیے۔ شیخ الاسلام بھی پاشاؤں کے قبضے میں تھا۔ پاشاؤں کے حکم پر شیخ نے سلطان کی معزولی کا فتویٰ دے دیا۔ تینوں پاشا محل میں دلہے کی طرح داخل ہوئے، سلطان کو اٹھایا، بحری جہاز میں بٹھایا اور جلا وطن کر دیا۔ پاشاؤں نے اس کے بعد 1909 میں سلطان محمد خامس کو تخت پر بٹھا دیا۔ یوں جنرل اپنی مرضی کا بادشاہ لے آئے۔ آپ کمال دیکھیے کہ سلطان عبد الحمید دوئم اپنی مرضی کے جنرل لے کر آیا تھا اور بعد ازاں جنرل اپنی مرضی کا بادشاہ لے کر آئے۔ عثمانی سلطنت کے یہ تینوں پاشا سمارٹ تھے۔ یہ جانتے تھے کہ خوف حکمرانی کا واحد اصول ہے۔ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر دیں، کوئی آپ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرے گا، لہذا تینوں نے جی بھر کر خوف کو بطور ٹیکنیک استعمال کیا۔ انور پاشا 28,70,000 فوج کا کمانڈر تھا۔ جمال پاشا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی، جبکہ طلحت پاشا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے داخلہ امور کا مالک تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے پوری سلطنت کو قبرستان بنا دیا۔ بادشاہ خوف زدہ تھا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے محسن سلطان عبد الحمید کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ میں کس باغ کی مولی ہوں۔ عوام خوف زدہ تھے کیونکہ عوام کو ڈرانے کے لیے انور پاشا نے آرمینیا، یونان پر فوج چڑھا دی تھی اور 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، لہذا پوری سلطنت میں خوف طاری ہو گیا۔ یورپ اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو انور لینڈ کہتا تھا۔ یہ سلسلہ 1914 تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جنگ عظیم کے اول کے امکانات نظر آنے لگے۔ پاشا جانتے تھے کہ جنگی آمریت کا بہت بڑا دفاع ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی زیادہ تر جنگیں ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز جنگ کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گولہ بارود اور لاشیں ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو تحفظ دیتی ہے، لہذا یہ لوگ بھی شدت سے جنگ کا انتظار کرنے لگے۔ جرمنی نے 29 اکتوبر 1914 کو روس پر حملہ
کیا اور اگلے ہی دن انور پاشا نے روس کے ساحلوں پر بمباری شروع کر دی اور عثمانی سلطنت کو جرمنی کا اتحادی ڈکلیئر کر دیا۔ سلطان محمد کو پاشاؤں کا حکم ہوا اور سلطان نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم کو مقدس جنگ قرار دے دیا۔ اس نے انور پاشا کو جنگ کے تمام اختیارات بھی دے دیے اور یوں سلطنت عثمانیہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن گئی جو کبھی ان کی تھی ہی نہیں۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کے 26 لاکھ لوگ اور 10,20,000 فوجی مارے گئے، سلطنت بھی تباہ ہو گئی، عرب علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ سلطان محمد حالات کی سنگینی سے واقف تھا لیکن وہ صرف محل تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ توپ کاپی محل کے تبرکات کے کمرے میں بند ہو جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خرقہ مبارک کو پکڑ کر ساری رات روتا رہتا تھا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا رہتا۔ اسی دوران عراق و شام میں ترک فوجوں کو بری طرح مار پڑی اور یہ دونوں ملک خلافت کے ہاتھ سے کھسک گئے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ محل کے اندر انتقال کر گیا۔ سلطان کا ایک کزن سلطان محمد ششم 57 سال سے جیل میں تھا۔ تینوں پاشاؤں نے اسے جیل سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ سلطان محمد سے زیادہ نااہل اور کمزور تھا۔ دوسری طرف عراق اور شام میں شکست کے بعد فوج میں بغاوت ہو گئی۔ کرنل مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں نے جنرلوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ طلعت پاشا جمال پاشا کو اپنا انجام صاف نظر آنے لگا، چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ جب انور پاشا تاجکستان میں مارا گیا، سلطان محمد نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے برطانوی ایجنٹ احمد عزت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ احمد عزت پاشا نے رہا سہا ملک برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ یوں بچی کچی فوج مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اکٹھی ہوئی اور جنگ آزادی شروع ہوئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس چاروں طرف سے اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد جیسے نااہل بادشاہ سے جان چھڑانے کے لیے 1922 میں خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری بادشاہ سلطان محمد کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ شروع میں مالٹا گیا، پھر شریف مکہ کی دعوت پر حج کے لیے گیا۔ سلطان محمد ثانی تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے حج کیا تھا، لیکن یہ حج بھی معزولی کے بعد کیا تھا، گویا کسی عثمانی بادشاہ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حج کے بعد مصر گیا لیکن عوامی احتجاج پر اسے سکندریہ سے نکال دیا گیا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اٹلی کے بادشاہ وکٹور کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے اٹلی کے شہر سان رومیو میں کرائے پر چھوٹا سا ولا دے دیا۔ اس نے زندگی کے آخری 3 سال اس چھوٹے سے ولا میں گزارے اور 1926 میں انتقال کر گیا۔ اسے دمشق کی مسجد سلطان سلیم اول میں دفن کر دیا گیا اور یوں 3 جنرل اور 3 سلطانوں کی حماقت اور حفظ اقتدار کی وجہ سے دنیا کی آخری اسلامی خلافت اختتام پذیر ہو گئی۔ عثمانی سلطنت کو 28,70,000 کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی نہ بچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بادشاہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے مضبوط ادارے کمزور لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو پھر کمزور افسر اپنی مرضی کا بادشاہ لے آتے ہیں اور یوں یہ ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں اور آخرکار سلطنت دم توڑ جاتی ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مخبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔